أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمین مکرمین سامعین بزرگوں عزیز بھائیوں، کیونکہ یہودی اور نصرانی یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے سن کہ اساں ابراہیمی ہیں، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی ملت اور مذہب دا تعارف انہوں کراؤ کہ تساں جو دعویٰ کرتے ہو کہ اساں ابراہیمی ہیں تو دعویٰ جھوٹا ہے، اپنے دعوے دے اندر تساں جھوٹے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرن والا ہے، خالص اللہ نو پکارن والا ہے۔ پیچھے بھی گزر رہا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، جس وقت یہودیاں کیا قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، آخر لگے ہرگز جنت دے اندر داخل نہیں ہونا مگر جو یہودی ہونا یا نصرانی ہونا۔ اللہ فرمایا نہیں، تل کا مانی جو میں تو اپنی گلاں نے، اپنی آرزواں نے، اپنی تمناواں نے، اپنے تواڈے خیالات نے۔ ہاں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تواڈے کول کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں وہ بندہ اسلم وجہہ للہ جس نے اپنا سارا کوئی سپورٹ کے حوالے کیتے اللہ دے، جھک گیا اللہ کے سامنے، اپنے چہرے نو جھکا دیتا ہے۔ چہرے کو مراد پورا وجود کا پورا جسم ہے، ایک ایک عضو تے ایک ایک جزو ہے، 360 جوڑ ہے، پورا وجود ہے کہ اللہ کے حوالے پہ اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے۔ فرما ایسے بندے دیتے، ایسے بندہ محسن اے مخلص، او مخلص انسان ہے، او محسن نیکی کرن والا ہے۔ فرمایا اس کے ہاں رب تعالیٰ دے ہاں اس واسطے اجر ثواب ہونا ہے، نہ انہوں نے کوئی خوف ہونا ہے تو نہ کوئی غم ہونا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے بیان فرمایا تو دعوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو مذہب اور ملت دا، ہاں جڑا بندہ سمجھدار ہو سے وہ ابراہیم علیہ السلام دی ملت اور مذہب کو پھردا نہیں۔ ملت کو مراد دین ہے، ابراہیم علیہ السلام دا دین اور مذہب ہے۔ فرمایا جو بے وقوف ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، من صفی نفسہ، اور اگر مانا مفسرین نے کچھ کیتا ہے من خاصی نفسہ، جس اپنے آپ کو خسارے دے اندر پایا ہے، اپنے نفس کو خسارے اور نقصان دے اندر پایا ہے، وہ بندہ ابراہیم دے مذہب تے ملت کو منہ موڑ سکتا ہے
وہ کوئی دور ہو سکتا ہے، اعراض کر سکتا ہے، جو سمجھدار بندہ ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ فرمائے ایک مقام دیتے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس واسطے تھوڑا جو دعویٰ ہے تو وہ اتر دے نہیں پائے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے فرمایا اسلم، سارا کچھ میرے حوالے کے سپرد کر۔ اگر اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سارے اشار مانا کرتے تھے اللہ محمد بشیر خان سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تو ہوں پیا منگنا ہے، تو ہونا پیا آتا ہے نا، اسلم میرے حوالے سے سپرد کر سارا کچھ۔ اللہ تو جان دیں تین تو پتہ میں سب کچھ پروکا تن دے چھوڑیا ہے، میں تو پہلے بھی تیرا سارا کچھ میری لو بھی تیرے حوالے ہے، تیرے سپرد ہے۔ جن تو کیا کریں اللہ جی پٹھے حال مارے یا سیدھے حال مارے، جن اللہ تو آکے تو میں تو انہیں کردا، تو اگر آکے چھلانگ مار دے میرے پیچھے، میری توحید دے پیچھے میں چیخے دے اندر ہی چھلانگ مار دینا۔ تو آکے میری توحید دے پیچھے چھری پکڑ کے اپنے بچے دے گردن تو چلا دے، باقی میں گریز نہیں کرتا۔ تو آکے بیابان جنگل دے اندر چھوڑ کے اپنے اس معصوم بچے اسماعیل نو حاضر نو ہتائی میں پرواہ نہیں کرتا۔ اگر اسے توحید دے پیچھے گھر دے وچوں میں نکال دیتا گیا ہے، باپ کر دیتا ہے، رشتہ داراں کر دیتا ہے، بادشاہ مخالف ہو گیا ہے، ساری برادری مخالف ہو گئی ہے، سب کچھ میں برداشت کیتا، تیری توحید دے پیچھے تیری توحید دا دامن میں چھوڑیا نہیں ہے، اس وقت میں تو پرو کا سب کچھ تینا دے چکا ہوں۔ اسے تذکرہ کرتے اللہ فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو سالم میرے بن گئے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا بندہ سالم سارے کا سارا اللہ کا بن جائے تو اللہ بھی سالم اسے دار بن جاتا ہے، وہ نصرت تو امداد کرتا ہے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ دنیا دے اندر بھی وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، آخرت دے اندر بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہونا ہے۔ فرمایا میرا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر بھی میرا پسندیدہ بندہ ہے، میرا چنیا ہوا ہے، میرا پسند کیتا ہوا ہے، میرا منتخب کیتا ہوا ہے، اور آخرت دے اندر بھی اور نیک لوگوں کے وچ کامیاب لوگوں کے وچ ہونا ہے۔ تو فرمایا وہ تو نے وصیت کی تھی، فرمایا او دیکھو ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء پیغمبر نے، اور سارے نے دادا پیغمبر نے، اور سارے نے دادے نے، اور اس میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے دادا نے۔ فرمایا اپنے آبا و اجداد نے دیکھو، انہوں نے مذہب تے ملت کا دیکھو ہے بنی اسرائیل، انہوں نے اس وقت اپنی اولاد میں وصیت کی ہے کہ تو دین اسلام دے تو زندگی گزارنا ہے، اور زندگی دے تو گزارنی ہے جب مرنا ہے تو ایمان تو اسلام تو مرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی حالت دے اندر بندہ دنیا تو رخصت ہوتا ہے، دن کی آمد اسے حالت دے اندر اٹھنا ہے، جس گناہ دے اندر مریا ہے دن کی آمد اسے گناہ دے اندر اٹھنا ہے، جس نیکی دے اندر مریا ہے دن کی آمد اسے نیکی دے اندر اٹھنا ہے۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے دے اندر مفسرین محدثین لکھتے ہیں دن کی آمد ہر کسی دی اپنی اپنی گواہی دن کی آمد دینی ہے، لیکن قرآن جو ہے قرآن دی انہوں تلاوت کی ہے، قرآن کی تلاوت کر دیا انہوں نے شہید کر دیتا گیا۔ اگلے آیت آؤں گے اس رکوع دے اندر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ یہ آیت تلاوت پہ کرتے سن تو اس وقت انہیں ظالم نے شہید کر دیتا، وہ جو خون جو ہے قطرہ اسے قرآن دے کے گیا اور قرآن انہیں چھٹے مارے، لیکن جتنا دور گیا قرآن وقت مفسر لکھتے ہیں تاریخ میں لکھتے ہیں وہ ڈڑ کے قرآن وقت حضرت عثمان کی جھولی کے اندر آ گیا۔ تو دن کی آمد قرآن نے شہادت دینی ہے، شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جڑا کسی کے نال محبت کرتا ہے دن کی آمد اسے کے نال اٹھنا ہے۔ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت ہے، صحابہ کے نال محبت ہے، دین کے نال محبت ہے، قرآن کے نال محبت ہے، دین والے کے نال محبت ہے، دن کی آمد اسے جماعت کے وچوں اٹھنا ہے۔ اور جنہیں بغض رکھیا صحابہ کے نال، جنہیں بغض رکھیا قرآن کے نال، دین کے نال، اسلام کے نال، محمد الرسول دشمنی کیتی ہے، دن کی آمد اسے دین کے دشمن کے نال اٹھنا ہے، وہ مرنا بھی انہوں کے نال، پڑھنا بھی انہوں کے نال، اور دن کی آمد حشر بھی
انہوں لوگوں کے نال۔ اس واسطے بندہ ہر وقت اپنے عقیدے کی اصلاح کرتا رہ جائے، اپنے عمل کی اصلاح کرتا رہ جائے۔ جس وقت دنیا درست ہوگی اللہ کو دعا ہے کہ اصل اللہ نیکی کی حالت کے اندر اسلام دے اللہ مارے، تاکہ دن کی آمد جس وقت اٹھیے تو اسے اسلام دیتے اٹھیے۔ دوسرے مقام تو اللہ فرمایا چوتھے پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اے ایماندارو، اے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، حق تقاتی، جس طرح ڈرن کا حق ہے، ولا تموتن، نہ مرو الا وانتم مسلمون، مگر اسلام دیتے، جب تم مرو اسلام دو تو تھوڑی موت آئے اسلام مسلمان بن کے رہو۔ جس وقت مسلمان بن کے راسو اگر موت ہوئی تو اس حالت دے اندر موت آنی ہے۔ کوئی بلا چوری کرتا پیا کردیا اگر موت آ گئی چوری دے اتنے تو وہ خاتمہ چوری دے اتنے ہونا ہے۔ زانی یا زنا پیا کرتا ہے اس وقت اگر اس میں موت آ جائے، نمازی نماز پہ پڑھتا ہے اس وقت اس میں موت آ جائے، اس وقت جب موت اس میں آنی اس عمل کے اندر دن کی آمد ہوئی جو عمل کرنے اٹھنا ہے۔ تو اللہ کے پاک قرآن نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں وصیت کر کے گئے، اے لوگو اسلام دے تے میرے پترو میرے بیٹیوں میری اولاد اسلام دے تے زندگی گزرا ہے، جب مرو تو اسلام دے تے تیرا ختمہ ہو، اسلام دے تے مرنا ہے۔ کہاں اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جنہیں آخیا کہ سارا مالک خالق سارا رازق سارا مجیب ممید سارا مشکل کشاد روا سارا الہ معبود مسجود صرف اللہ ہے، وہ اس عقیدے کو ڈٹ گیا مرد دم تک استقامت دے نہ رہی ہے۔ جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت فرشتے آؤ جن ہوں گھبراہٹ کی لوڑ ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ اگے تو کوئی تمہیں خوف ہونا سر نہ کے بننی ہے، نہ پیچھے تو کوئی غم ہونا ہونا اللہ اب شروع بالجنہ جنت کی خوشخبری آ کے دیں گے۔ تو دیکھو قرآن کے اندر ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب راغب يرغب اذا جس وقت ان صلہ جاوے تو اس وقت رغبت شوق والا ماننا نہیں ہوتا بلکہ راز والا ماننا ہوتا ہے۔ یرغبو فرمایا من یرغبو کون ہے اعراض کرن والا پھرن والا منہ اپنا پھیرن والا ام ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دی ملت کولوں ابراہیم علیہ السلام دے مذہب تے دین کولوں الا من صفی نفسہ، یعنی جگہ بندہ عقل مند ہے تو ابراہیم چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں، وہ دے مذہب تے ملت نو چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابراہیم کامیاب ہویا تو اسے توحید دی وجہ نال ہویا ہے، او دا ایک قدم دوسرے قدم کولوں اعلیٰ تے افضل ہویا ہے۔ اگر مقام تے مرتبہ تے درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، کامیابی اللہ نے عطا فرمائی ہے، امتحانات دے وچوں کامیاب ہویا ہے تو اسے مذہب تے ملت دے پیچھے کامیاب ہویا ہے۔ فرمایا من یرغب عن ملت ابراہیم، کون ہے جو اعراض کرن والا ابراہیم دے ملت تے مذہب تے دین کولوں الا من صفی نفسہ، مگر جس نے اپنے آپ نو بے وقوف بنایا ہے، جس نے اپنے آپ نو گھاٹے تے نقصان دے اندر پایا ہے وہی اعراض کر سکتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، میں تو ابراہیم بھی چن لیا ہے، میں ابراہیم بھی پسند کیتا ہے، خلت دا چولا پوایا ہے خلت دا کرتا نہ پوایا ہے، یعنی اس نے اپنا دوست بنایا ہے، ابراہیم بھی چن لیا ہے تو دے مذہب نو اللہ چن لیا ہے پسند کر لیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ کی کسا نے پسند کیتا اس نے فی الدنیا دنیا دے اندر چن لیا، اسا اصطفیناہ فی الدنیا اسا نے اس نے منتخب کیتا ہے، ابراہیم اسا منتخب کیتا ہے، اسے توحید دا پیشوا بنا ہے، سارے دے پیشوا واسطے اس نے اسا امامت واسطے اسا پسند کیتا ہے تاکہ توحید دا امام بن جاوے، سارے دا پیشوا بن جاوے فی الدنیا، دنیا
دنیا دے اندر ہی منتخب کیتا ہے، دنیا دے اندر ہی پسند کیتا ہے، دنیا دے اندر ہی چنیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت دے اندر بھی نیکوکاراں دے وچ ہونا ہے، آخرت دے اندر بھی نیک لوگاں دے وچ ہونا ہے۔ لوگ مفسرین نے مانا کیتا صالحین دا کامیاب لوگاں دے وچ ہونا ہے، کیونکہ صالحین تے نیک لوگ دن قیامت دے کامیاب ہونے نے، کہ پیغمبر اعلی درجے دا کامیاب ہوندا ہے۔ فرمایا دن قیامت دے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہونا ہے، دنیا دے اندر بھی آزمائش کے امتحان دے وچ کامیاب ہو گیا ہے، دنیا دے اندر بھی کامیاب رہا ہے، آخرت دے اندر بھی ابراہیم کامیاب ہو جانا ہے۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، فرمایا یاد کرو اس وقت نو جس وقت اذ قال له، جس وقت آکھیا تے فرمایا واسطے اس دے ابراہیم علیہ السلام نو ربہ اس دے رب نے اسلم میرا فرما بردار بنیا رہے، میرے حوالے تے سپرد کر سب کچھ۔ قال اسلمت لرب العالمین، آخر لگے ابراہیم علیہ السلام قال اسلمت للہ، قال اسلمت للہ، اللہ نے تو حکم فرمایا، اللہ نے امر دا صیغہ بولے اسلم، سارا کچھ میرے سپرد کر، ماضی دا صیغہ بول کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم، تو میں تو پہلے سب کو تیرے حوالے سپرد کر چکا اللہ، اس وقت میں تیری فرما برداری کر دا، کہ ہمیشہ میں فرما بردار اپنا رکھیں، جس طرح پیچھے گزر چکا ہے۔ آکھن لگے مسلمات اللہ کا مسلمین لکا، اللہ جی نے تیری فرما برداری پہ کر دیں اسماعیل تے ابراہیم، اللہ سنوی تے ساری اس اولاد نو اپنا فرما بردار بڑی رکھی۔ تو فرمایا کہ اس وقت آکھن لگے قال اسلمت للہ، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تو تیرا فرما بردار ہاں، تو میرا رب ہے، اللہ پالن ہار ہے جو تمام جہان دا پالن والا ہے۔ ووصى بها ابراہیم، او یہودیو نصرانیو ویکو ابراہیم دا عقیدہ تے نظریہ آپ ہی توحید دو تیری نے اپنی اولاد نو توحید دی وصیت پہ کر دیں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، او پیغمبریں دی